اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک حرف عطف واو نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور دوسرا ہوگا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اب جو پہلا حصہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے ہے، معرفہ ہے۔ ضل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضاد لام اور لام حروف مادہ ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ ضلل یضلل تبدیلی کے بعد ضل یضل، معنی اس کے ہوتے ہیں گمراہ ہونا، ضائع ہو جانا۔ اگلا لفظ ہے جی سعیو، جو کہ اسم ہے، کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے بغیر تنوین کے، بغیر الف لام کے، اور ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد الحیاتی مجرور ہے، مؤنث لفظ ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے، اور آخری لفظ پہلے حصے کا وہ ہے الدنیا، یہ بھی مؤنث لفظ ہے، واحد ہے، معرفہ ہے، اور چونکہ یہ لفظ الف پر ختم ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ الف پر ختم ہونے والے الفاظ جو ہیں مرفوع منصوب مجرور ایک طرح سے ہی لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ ترکیب میں یہ کیا استعمال ہوا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین اس میں موصول سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو الذین اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ ضل فعل ہے، پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا سعیہم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر مرفوع آ رہا ہے، اس لیے اس کا فاعل بن جائے گا۔ فی الحیاۃ الدنیا یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا ضل فعل کے۔ جار مجرور میں فی حرف جر ہے اور مجرور الحیات الدنیا ہے، اور الحیات الدنیا جو ہے یہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے۔ گویا الحیات الدنیا موصوف صفت مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ضل فعل کے، اور ضل فعل اپنے فاعل سعیہم اور متعلق فی الحیات الدنیا سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر ہم جانتے ہیں ظاہر بات ہے یہ جملے کا پارٹ بنتا ہے۔ تو جملے کا پارٹ اب ہم اسے کیسے بنائیں گے؟ ہم اسے محلاً مرفوع خبر بنا دیتے ہیں اور مبتدا محذوف مان لیتے ہیں جو کہ ہم ہے، کیوں ہم مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور اس کو ہم پچھلی آیت میں جو الاخسرین ہے اس سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی میں گم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے واو حرف ہے، حرف عطف ہے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، یحسبون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا سین با حروف مادہ۔ پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے اس فعل پر، گمان کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور واو جو ہے سیان کلر میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگلا لفظ یحسنون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زیر والا ہے تو باب فعل سے استعمال ہوا، احسن یحسن احسانا۔ واو ضمیر مرفوع متصل آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے، اور آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے صنعا۔ خان صاحب نے صاد نون عین حروف مادہ کے تحت باب فاصے سے ذکر کیا ہے، صنع یصنع صنعا اور صنعا، جس کے معنی لکھے ہیں انہوں نے کسی خام مال سے اچھی چیز بنانا، کاریگری کرنا، صنعت کاری کرنا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، ہم مبتدا ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے شروع میں آ رہی ہے مرفوع ضمیر تو مبتدا ہی بنے گی۔ خبر جو آ رہی ہے وہ ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر آ رہی ہے مبتدا کی۔ اب میں خبر کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یحسبون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ حسبہ یحسب دو مفعول چاہتا ہے، لہٰذا دو مفعول کی جگہ پر انہم یحسنون صنعا آ رہا ہے، یعنی ایک مصدر مؤول آ رہا ہے۔ اب اس مصدر مؤول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ انا سے شروع ہو رہا ہے یہ مصدر مؤول، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔
ہم ضمیر منصوب متصل انا کا اسم ہے اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یحسنون صنعا ہے۔ اب جملہ فعلیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یحسنون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور صنعا جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ یوں یحسنون صنعا فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے یحسبونا قرار دیا جائے گا، اور پھر یحسبونا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔